علی ہمیشہ سے ہی راتوں کو تنہا رہنے سے گھبراتا تھا، لیکن اس کی زندگی کا یہ معمول بن چکا تھا۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں تنہا سو رہا تھا، کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھڑکی سے باہر ہلکی سی ہوا چل رہی تھی جو پردے کو ہلکا سا ہلا رہی تھی۔ علی کو بار بار محسوس ہوتا تھا کہ کچھ کمرے میں موجود ہے، کوئی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن ہر بار جب وہ آنکھیں کھولتا کمرہ بالکل خاموش اور خالی ہوتا۔ وہ خود کو تسلی دیتا کہ یہ صرف اس کا وہم ہے اور دوبارہ سونے کی کوشش کرتا۔ جیسے ہی علی کی آنکھ لگنے لگتی، اسے کمرے کے کونے میں ایک سایہ نظر آیا، جو کہ معمولی سایہ نہیں تھا۔ یہ سایہ انسانی شکل میں تھا لیکن واضح نہیں تھا۔ علی کی سانسیں رکنے لگیں۔ سایہ آہستہ آہستہ حرکت کر رہا تھا، جیسے وہ علی کے قریب آنا چاہتا ہو۔ علی نے جلدی سے چراغ جلانے کی کوشش کی، لیکن چراغ جلتے ہی سایہ غائب ہو گیا۔ علی نے خود کو یقین دلایا کہ یہ بس اس کا خواب تھا۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا، مگر اس سے بار بار ایسا لگا جیسے سایہ اور قریب آ گیا ہو۔ وہ خود خوف سے کانپنے لگا۔ کچھ لمحے بعد سایہ دوبارہ نمودار ہوا، لیکن اس بار علی کی آنکھوں کے سامنے بستر کے کنارے پر کھڑا تھا۔ علی کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن آواز اس کے گلے میں دب کر رہ گئی۔ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ علی کی نظریں اس سائے پر جمی ہوئی تھیں، جو اب علی کے بستر کے بالکل پاس پہنچ چکی تھیں۔ سایہ جیسے ہی جھک کر علی کے چہرے کے قریب آیا، علی نے سرد ہوا کا ایک جھونکا محسوس کیا، جیسے سایہ اس کی روح کو چھونے والا ہو۔ اچانک علی نے محسوس کیا کہ وہ حرکت نہیں کر پا رہا، جیسے کسی نے اسے جکڑ لیا ہو۔ سایہ اس پر جھکا اور اس کی سرگوشی علی کے کانوں میں گونجی، یہ تمہاری رات کی آخری نیند ہے۔ اس کے بعد علی کی آنکھیں بند ہو گئیں اور پورا کمرہ سرد تاریکی میں ڈوب گیا۔ صبح علی کا جسم بے جان حالت میں بستر پر پایا گیا۔ کمرے میں نہ کوئی نشان تھا، نہ کوئی ثبوت، لیکن جو بھی اس کے قریب جاتا اسے محسوس ہوتا کہ کوئی سایہ ابھی بھی کمرے میں موجود ہے، جیسے علی کی آخری رات کی کہانی سنانے والا ہو۔